بلیک میل ہوں گے، نہ کسی کا دباؤ قبول کریں گے، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ ملک میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے۔ نواز شہباز ملاقات میں اتفاق۔ لندن میں وزیر اعظم اور نون لیگی قائد کی طویل ملاقات۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو مشکلات سے نکالنے کا اعادہ۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مختلف امور پر مشاورت۔ شہباز شریف کی شاہ چارلس سوم سے ملاقات۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدگان کی امداد پر شاہی خاندان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی عوام کنگ چارلس کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں، وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ ممالک اور ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کی پورا تعاون جاری ہے اور ان کے جہاز ٹرین آ رہی ہیں، بحری جہاز میں بھی سامان آ رہا ہے۔ اور مخلوط حکومت اس نے تقریباً 70 ارب روپے ہر خاندان کے لیے 25,000 روپیہ جو سیلاب میں جو متاثر ہوئے ان کے لیے ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ بدترین سیلاب کے باعث ملک کو شدید تباہی کا سامنا۔ اس وقت تمام تر توجہ متاثرین کی بحالی اور معیشت کی بہتری پر مرکوز ہے۔ 70 ارب روپے مختص کر دیے۔ عالمی برادری بھی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ بے گھر ہونے والوں کی دوبارہ آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کوشش ہے بحالی کا عمل جلد مکمل ہو جائے۔ وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو۔ کی آخری رسومات آج ادا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ امریکی صدر سمیت دیگر سربراہان مملکت نے ویسٹ منسٹر ہال میں ملکہ کا آخری دیدار کیا۔ تابوت کو آج ویسٹ منسٹر ایبے منتقل کیا جائے گا۔ تدفین ونڈسر کیسل میں ہوگی۔ راستے کو پھولوں سے سجا دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری واشنگٹن سے نیو یارک پہنچ گئے۔ کونسل جنرل اشالی اور مشن کے نمائندوں نے استقبال کیا۔ وزیر خارجہ کل اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ ماضی میں جو میرا تجربہ ہے یہ آخری 15-20 روز میں یہ موضوع جو ہے وزارت دفاع اور GHQ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے ان کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسی رسم ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر 3 سال کے بعد آتا ہے۔ ایک روٹین کا معاملہ ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی نومبر میں۔ پریشانی ہے صرف عمران خان کو، وہ جو ہے رو پیٹ رہا ہے کہ یہ آگے کر دو، یہ پیچھے کر دو، یہ فلاں کر دو، یہ کبھی مارچ میں لے جاؤ یا ابھی لے آؤ، فلاں ایکسٹینشن دے دو۔ نئے آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ اہم ترین تعیناتی کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ نئے فوجی سربراہ کے لیے مشاورت کا آغاز نومبر میں ہوگا۔ عمران خان اور تحریک انصاف ادارے سے مداخلت چاہتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ نواز شریف بھی جلد پاکستان آئیں گے۔ نون لیگی قائد کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کی لندن میں گفتگو۔ سیاسی عدم استحکام وہ کر رہے ہیں جو سیاسی یتیم ہیں، نہ کوئی سیلاب کی فکر ہے۔ ہیلی کاپٹر ان کے پاس خیبر پختونخوا کا اور پنجاب حکومت کے اب ریسورسز ہیں، ان کو لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑے ہوتے ہیں۔ انتخابات پہلے بھی واضح طور پر یہ کہا جا چکا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں گے۔ کسی کی منشا، کسی کی دھمکی، کسی کی دھونس سے انتخابات جو ہوتے ہیں وہ پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی تمام تر توجہ سیلاب زدگان کی بحالی پر مرکوز۔ سیاسی ٹیم عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ عام انتخابات کسی کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی لندن میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سردار اختر مینگل سے ملاقات۔ عبدالقدوس بزنجو کی BNP مینگل کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت۔ سردار اختر مینگل نے پارٹی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ سیلاب کا عذاب، ہر چیز برباد۔ متاثرہ علاقوں میں زندگی برائے نام۔
ہر طرف تباہی کی داستانیں، اکثر مقامات پر کئی فٹ پانی موجود، تعفن اور وبائی امراض پھوٹ پڑے، ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر، بے گھری کا درد دکھ جھیلتے متاثرین نئی مصیبت سے دوچار، بے یار و مددگار عوام کو مسیحا کا انتظار۔ بے رحم ریلوں کے باعث اجڑے سندھ میں بھی المناک مناظر، تا حد نگاہ صرف بربادی، متاثرین کو وبائی امراض نے آن لیا، میرپور ماتھیلو میں گیسٹرو اور ملیریا سے 15 ہلاکتیں، جیکب آباد، گڑھی خیرو اور دیگر علاقوں میں بھی صورتحال خراب، 2 بچوں سمیت مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی بربادی کی داستانیں، انفراسٹرکچر تباہ، سڑکیں کھنڈر، فصلیں زیر آب، دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن، امداد کی فراہمی میں شدید مشکلات کا سامنا، سردی کی آمد، چھت سے محروم متاثرین پریشان، جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں بھی صورتحال جوں کی توں۔ سیلاب کے بعد وبائی امراض، پاکستان کو ایک اور آفت کا سامنا، بڑا خطرہ منڈلانے لگا، عالمی ادارے صحت کا اظہار تشویش، $10 بلین امداد کی اپیل جاری کرنے کا عندیہ، متاثرہ علاقوں میں 2000 سے زائد مراکز صحت تباہ ہونے کے باعث بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی، WHO سربراہ کا ٹویٹ۔ ڈینگی نے پر پھیلا دیے، 24 گھنٹے کے دوران کراچی میں مزید 324 مریض سامنے آ گئے، پنجاب میں 191 اور اسلام آباد میں 96 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال خراب، ماہرین کی عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ درآمدی ایندھن سے چلنے والے بیشتر پلانٹ بند، بجلی بحران شدت اختیار کر گیا، شہروں میں 8 سے 10 اور دیہات میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، معمولات زندگی بری طرح متاثر، شہری پریشان۔ بھائی کچرا لے جاؤ، کچرا تو لے کے جاؤ، کچرا لے جاؤ بھائی، کچرا لے جاؤ، کچرا بھائی KMC کا آپ ٹیکس لے رہے ہو، آپ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو ہم سے، آپ مجھے دے رہے ہو، آپ KMC کا ٹیکس لے رہے ہو بھائی۔ بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کی وصولی، کراچی میں شدید عوامی رد عمل، شہریوں نے کے الیکٹرک کی گاڑی پر کچرا پھینک دیا، شکایات کا اندراج بھی جاری۔ فوری الیکشن تحریک انصاف کی نہیں ملک کی ضرورت ہے، عوام کی حمایت حاصل، انقلاب ہماری دہلیز پر دستک دے رہا ہے، پرامن الیکشن کے ذریعے راستہ فراہم کیا جائے، عمران خان کی پنجاب کابینہ کے ارکان سے بات چیت، PTI چیئرمین کی زیر صدارت صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، صوبے کی صورتحال پر مشاورت، عمران خان کے ارکان کو چودھری پرویز الہی کا بھرپور ساتھ دینے کی ہدایت۔ چھپ کے کہتا ہے کہ جی میں دوبارہ لانگ مارچ کر سکتا ہوں، میں دوبارہ کال دے سکتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، میں بھی پوری تیاری سے بیٹھا ہوں۔ یہ آئے اکٹھا ہو کے، تم 20-25 آدمی لے آؤ گے، میرے پاس بندوبست ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں وہاں سے ذلیل کر کے بھیجوں گا واپس۔ یہ ایک فتنہ ہے، یہ بنیادی طور پہ ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتا ہے۔ قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے اور اس فتنے کو یہیں پہ جو ہے اس کا کلا کما کرنا چاہیے۔ عمران خان لیڈر یا سیاستدان نہیں بلکہ فتنہ اور فساد ہے، PTI چیئرمین صرف باتیں نہ کریں، کال دیں، جتنے چاہے بندے لے آئیں، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، انتشار پھیلانے والوں کو رسوا کر کے واپس بھیجیں گے، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں للکار۔ امریکہ بہادر اس کی خارجہ پالیسی کا اس خطے میں، اس علاقے میں اس کی پالیسی کا محور بن گیا کہ اگر سی پیک کا کوئی حامی ہے تو وہ امریکہ کا مخالف، اور اگر سی پیک کا مخالف ہے تو وہ امریکہ کا دوست۔
सो पिछली हुकूमत ने उसको फ्रीज करके अमेरिका के साथ गुलामी की कमिटमेंट की। खारजा पॉलिसी हमेशा मुल्की मफाद मद्देनजर रखकर बनाई जाती है। ईरान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ तिजारती ताल्लुकात होने चाहिए। पिछली हुकूमत ने अमरीकी गुलाम बनकर सीपैक मंसूबा रोके रखा। मौलाना फजल रहमान का कराची में खिताब। मुखालिफिन की सोच महज ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती है। हमने हमेशा कौमी मफाद को तरजीह दी। नून लीग ने अवामी मनसूबे रोक कर पंजाब से दुश्मनी की। पहले भी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, अब फिर करेंगे। पसमानदा इलाकों को भी मसावी तरक्की दी जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही काज़म। सीरत अकेडमी की बहाली और एमफिल क्लासेस के इजरा का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से हाफिज़ ताहिर अशरफी की मुलाकात। MK में एपेक्स कमेटी के दोबारा क़याम का मुतालबा। सिंध हुकूमत हमने आमा बरकरार रखने में मुकम्मल नाकाम। मुराद अली शाह से होम डिपार्टमेंट चल रहा है, ना ही सूबा। पुलिस चीफ की ताजरों से गुफ्तगू को तकलीफ दे थी। बयान के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ाद हो गए। ख्वाजा इसहारुल हसन की तनकीद। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने $3 अरब डिपॉजिट की मियाद में 1 साल की तौसीक कर दी। सऊदी डिपॉजिट्स पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा हैं। स्टेट बैंक का एलामिया। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। मौजूदा प्रोग्राम के तहत रिलीफ और बहाली के इक़दामात में ताउन का इरादा। इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलकर मदद का भी ऐलान।